یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کون سا فعل ہے؟ نہیں کا ہے، نہ ہو جاؤ، روکا گیا ہے اہل ایمان کو، لا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی مانند آذوا موسیٰ، آذوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آذوا اذیت دی انہوں نے، تکلیف دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، برأ کون سا فعل ہے؟ برأ ماضی ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، برأ بری کیا ہو اس کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے، من اور ما دونوں کا مجموعہ ہے، مما اس چیز سے جو قالو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والے کون تھے؟ یہودی، بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی بات ہو رہی ہے اور مخاطب ہے یہاں پہ اہل ایمان۔ اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عام ایک حکم دیا کہ وہ لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین منافقوں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے، کافروں میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ وہ ایک حکم عام تھا سب لوگوں کے لیے کہ جو کوئی اذیت دے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اذیت دے مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کو اذیت نہ دیں۔ پہلے حکم عام تھا سارے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے، کافر مشرک سارے اس میں شامل تھے۔ ان الذین یؤذون، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ یہاں سے ہم مخاطب ہیں اہل ایمان، مراد ہے مسلمان، اور یہاں پہ مسلمان کے لفظ میں منافق بھی شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے۔ حکم یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تم لوگ اس طرح سے اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچانا۔ اذیت کا معاملہ ایک تو وہی جو ان آیات کے حوالے سے، مضامین کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیویوں سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دی، اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کی جو مصلحت تھی، جو حکمتیں تھیں اور جو خاص رعایت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی وضاحت فرما دی اسی سورہ میں۔ اب اس وضاحت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات سوچنا، کوئی دل میں وسوسہ پیدا کرنا، یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی بات اپنے دل میں لانا، یا کوئی زبان سے بات نکالنی، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی باتیں ہیں۔ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیں، اس پہ خاموشی سے ایمان لانا چاہیے، برضا و رغبت، پوری رغبت کے ساتھ، کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہی تو اس آیت کا سارا سبق ہے، خلاصہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، معاشی سٹیٹس جو تھا اس کی وجہ سے انکار کر دیا حضرت زید سے نکاح کرنے سے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دلچسپی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھجوایا ہے، تو پھر حضرت زینب نے خود بھی اور ان کے بھائیوں نے بھی اور ان کے جو عزیز و اقارب تھے، سب نے بلا مشروط سرنڈر کر دیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ حکم دیتے ہیں ویسے ہی ہوگا، آمنا و صدقنا۔ اور اس کے بعد جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، وہ آیتیں عام ہیں، وہ صرف اس واقعے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ آیتیں تو عام ہیں کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اہل ایمان کو اس بات کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی معاملے میں اپنی مرضی استعمال کرے۔ یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے کہ جب ایک معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ فرما دے، وہ صرف یہی فیصلہ نہیں ہے جو حضرت زید کے بارے میں تھا،
بلکہ اس کے بعد ایک عام حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایک قاعدہ اور قانون دے دیا مسلمانوں کو کہ جس معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے اس کے بارے میں تو قطعاً کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جس معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول خاموش ہوں اور اس میں کوئی گناہ والی یا نافرمانی والی بات نہ ہو تو انسان کی اپنی ثوابدید پہ بھی ہو سکتا ہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن جس معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے اس معاملے میں کسی مسلمان کو اس بات کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ پھر اپنی مرضی کا استعمال کرے۔ اب یہودیوں کا جو معاملہ تھا، تاریخ میں سب سے بدترین جو قوم پیدا ہوئی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی مغضوب کہا اور ملعون کہا، وہ یہودی قوم ہے۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے ہر قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہوتا ہے، ایک تو اپنے ہر فرد کا اپنا اپنا معاملہ ہے کہ افراد کے مزاج کیسے ہیں، افراد کی طبیعتیں کیسے ہیں، لیکن ہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ اسلام نے عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی تھوڑا فرق رکھا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے لیکن یہودیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف الفاظ میں فرما دی کہ اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کرنے میں سب سے بڑھ کے سارے لوگوں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کے یہودی اور مشرک ہیں، سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ اور مغضوب بھی کہا، ملعون بھی کہا۔ اپنی اجتماعی فطرت اور پھر انبیاء کو قتل کرنے پہ جتنا فخر اس قوم نے کیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نیک اور پرہیزگار یا اہل ایمان ہیں یا جو ضعیف ہیں یا مجاہد ہیں ان کو قتل کر دینا تو یہودیوں کے لیے کوئی بات ہی نہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے انہیں۔ جو پیغمبروں کی قاتل قوم ہے اس کے لیے کسی ایک عام مسلمان آدمی کو یا کسی بزرگ کو یا کسی مجاہد کو ختم کر دینا، شہید کر دینا، معصوم بچوں کو قتل کرنا یا عورتوں کو ختم کر دینا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ان کے لیے۔ اجتماعی مزاج کے اعتبار سے سب سے بدترین قوم ہے جس نے اپنے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے نبی سے بھی پے در پے گستاخیاں کی۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ اتنا احسان فرمایا ہے کہ فی الواقعی ہماری تو بات نہیں، لیکن دین جو پھیلا صحابہ کرام کی وجہ سے پھیلا، ان کی قربانیوں سے پھیلا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سے افضل ترین انبیاء میں سے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے انبیاء کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ سارے صحابہ کرام کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ اسی وجہ سے تو جب جنگ بدر کا مرحلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کے بارے میں رائے لی کہ کافروں کا جو قافلہ تھا وہ تو چلا گیا اب مکہ بچ کے، تو اب ہمیں مدینہ سے باہر نکلنا چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا نہیں نکلنا چاہیے، ان کا تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مقصود یہ بھی تھا کہ اگر کافر مقابلے میں نہیں آتے تو مسلمانوں کی پورے عالم عرب میں دھاک بیٹھ جائے گی، مقابلہ ہو یا نہ ہو، لیکن نکلنے سے ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رائے بھی لی اس معاملے میں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مہاجرین میں سے تھے، مقداد بن عمر، انہوں نے اٹھ کے یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ ہمیں جیسا حکم دیں گے، جہاں جانے کا حکم دیں گے، جس سے لڑنے کا حکم دیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ داخل ہونے سے ہی ان کے دلوں میں اتنا اللہ روب ڈال دے گا کہ تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بستی میں جاؤ اور اس بستی میں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ یہودیوں نے کہا نہیں، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں اور بڑے لڑاکے لوگ ہیں۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، اور جا کے دونوں جنگ کرو ان سے، جا کے دونوں لڑائی کرو، تم بھی اور تمہارا رب بھی۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے، ہم نہیں جائیں گے جہاد کے لیے، جانے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لائے تم پہ کہ اپنی جانیں ضائع کریں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ
ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں آرام سے، اور جب قتل ہو جائیں گے، ہو جائے گا دشمن، تو ہم اس بستی میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے کہیں گے، جہاں کہیں گے، جس سے لڑنے کے لیے کہیں گے، ہم اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ اور پھر ایک مسئلہ نہیں بلکہ اتنی باتیں ہیں، اتنی مرتبہ تنبیہ بھی کی گئی بنی اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کی ایسی کوئی اجتماعی مزاج ہے، ایسے بدبخت اور بدباطن اور خبیث قوم ہے یہ کہ اللہ کے رسول کا استہزاء، اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں، اس سے کبھی باز نہیں آئے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو قتل کیا ہے انہوں نے، اس کا پتہ چلانے کے لیے گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک عضو لے کے قاتل کو چھونا، اور قاتل زندہ ہو جائے گا، بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں، تو سب سے پہلی بات ہی انہوں نے یہ کیا تو تحدنا ہدوا، کیا موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق ٹھٹھا کر رہا ہے؟ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں تھی مذاق والی یا ٹھٹھے والی، اصل بات یہ تھی کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا نہیں چاہ رہے تھے، سرکشی اور بغاوت تھی ان کے مزاج میں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی کیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اے موسیٰ یہ جو تم صحیفے وغیرہ کہتے ہو یا تختیاں وغیرہ لا کے ہمیں دکھاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم تم پہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ واقعی اللہ ہمارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں تختیاں دے رہا ہے اور تمہیں نبوت دے رہا ہے، پھر تم ہمیں آگے بتاؤ کہ اللہ نے واقعی مجھے دیا ہے، ہم دیکھ لیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ اب نبی تو آتا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ قوم کو توحید کا سبق سکھلائے، قوم کو توحید کے راستے پہ چلائے، اور اتنی توحید کی تعلیم دینے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چند ایک مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لانے والے ہیں، چند ایک مثالیں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ارتداد کیا ہو، 2 یا 3 مثالیں ایسی ہیں، یا پھر ویسے وہ منافق تھے جو جھوٹا ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اجتماعی طور پہ کبھی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم امہ نے نہیں کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے نہیں کی، جیسی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یا لوگوں نے بحثیت مجموعی کہی۔ پوری کی پوری قوم نے ایک تو بچڑے کی پرستش شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا اپنے پاس، اور پیچھے سے سامری نے بچڑا بنایا سونے کا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح گزر ہوا ایک قوم پہ جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا موسیٰ یہ کتنا خوبصورت بت ہے ان کا، بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دے جس کی ہم پوجا کریں۔ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ۔ اور پھر جس واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، تقریباً سبھی مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا اور بہت ہی زیادہ شرم رکھنے والے تھے، کبھی ان کا جسم ننگا کسی نے دیکھا نہیں تھا، جبکہ عام بنی اسرائیل میں یہ باقاعدہ رواج تھا کہ وہ ننگے ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی جو ہے وہ تو سب سے اپنی قوم سے سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خود صحابہ کرام نے بتایا کہ کمواری لڑکیوں سے زیادہ حیا دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم کسی نے دیکھا نہیں تھا، بنی اسرائیل نے یہ بات مشہور کر دی اپنے نبی کے بارے میں ہی کہ اس نبی کے جسم میں تو شاید کوئی قباحت ہے، کوئی خرابی ہے برس وغیرہ کی، یا کوئی اور اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ہر وقت ڈھانپے رکھتا ہے۔ آج تک کسی نے اس کا جسم نہیں دیکھا، لگتا ہے کہ یہ صحیح سالم نہیں ہے، اس کے جسم میں کوئی خرابی یا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ڈھانپے رکھتا ہے۔ ظاہر ہے قدرتی طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے کبھی کوئی آج تک ایسا آدمی اللہ نے نبی بنایا نہیں جو معذور ہو، کوئی نابینا، کوئی لنگڑا، کوئی معذور، کوئی بہرا یا گونگا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جو معذور ہو جسمانی اعتبار سے، اور روحانی اعتبار سے تو اللہ کا نبی ہے ویسے ہی۔ اس بات سے
موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دے اس الزام سے۔ چنانچہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے غسل کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور وہ کپڑے پتھر پہ رکھ دیے اور حمام میں داخل ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ جب غسل کر کے نکلے تو دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تعاقب کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم جو ہے یہ بالکل صحیح سالم ہے اور کسی قسم کی کوئی بیماری یا کوئی عذر نہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پتھر رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور کپڑے پہنے اپنے اور اس پتھر کو مارا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول یہ ہے کہ 4 اور 5 نشان پڑ گیا اس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام کی مار کی وجہ سے۔ اب یہ بات ہے تو سراسر معجزہ بھی، دونوں باتیں ہیں اس میں معجزہ بھی ہے رسول کے لیے، اور پھر وہ چیز جو مطلوب تھی، جو مقصود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے جس وجہ سے اپنی قوم سے اذیت محسوس کر رہے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی، موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اور پھر معجزہ ہے اس میں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بری نہیں کیا بلکہ خود لوگوں کی آنکھوں میں دکھا دیا تاکہ ان کو کوئی شک نہ رہے اس بات کا کہ فی الواقع موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح سالم ہے۔ اب یہ جمادات جتنی بھی ہیں یہ ہمارے لیے بے جان ہیں یا بے روح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جمادات جو ہے یہ بے روح نہیں ہے یا بے جان چیزیں نہیں ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کے دیا گیا خطبے کے لیے، اور پہلا جب خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس تنے کو چھوڑ کے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے یا سہارا لیتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پہلے خطبے کے موقع پہ وہ تنا جو ہے وہ اس طرح بلک بلک کے رونے لگا جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کھجور کے تنے سے اس طرح سسکیوں کی آواز آنے لگی جس طرح بلکتے بچے کو روتے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے اپنے سینے سے لگا کے، اور بچہ آہستہ آہستہ اپنی آواز دھیمی کرتا ہے اور سسکیاں لیتا ہے، اس طرح کی آواز اس کھجور کے تنے سے آئی۔ اب یہ بھی معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ ہے اسی طرح پتھر کا بھاگنا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے۔ اور معجزات جو ہیں یہ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ معجزات کا انکار کرنا یا معجزات کی تعویل کرنی قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے یا ان کی تکذیب ہے، لہذا جو آدمی معجزات کا انکار کرتا ہے یہ علماء کے متفق فیصلے کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معجزات پہ ایمان لانا قرآن مجید کے ایمان لانے پہ مترادف ہے، اس لیے کہ معجزات قرآن مجید سے ثابت ہیں، اور وہ معجزات جو احادیث سے ثابت ہیں ان پہ ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کے بیان کردہ معجزات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وَكَانَ اور تھے عند اللہ اللہ کے نزدیک وجیہن وجاہت والے، وجاہت کا معنی عزت وقار، بڑی عزت والے اور بڑے وقار والے تھے اللہ کے رسول۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی، جتنی بھی دعائیں مانگی موسیٰ علیہ السلام نے ساری کی ساری اللہ نے قبول فرما لی، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مانگنے سے بھائی کو نبوت دے دی۔ نبوت جو ہے یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نبوت مانگے سے دی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی، یا اللہ مجھے میرا مددگار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مانگے کو رد نہیں کیا بلکہ بھائی کو نبوت دے دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی، کہ اے موسیٰ میں نے ساری دنیا میں سے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے ساری دنیا کے لوگوں سے چنا ہے اپنی رسالت کے لیے اور تو اسے براہ راست کلام کرنے کے لیے۔
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ پہ تو ویسے بھی سمجھنا چاہیے بڑا احسان اور بڑی نیکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں سے کم کروا کے 5 کرا دی ہوئی ہیں. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے بار بار درخواست کرنے کے لیے، لیکن بھیجتے موسیٰ علیہ السلام ہی رہے کہ یا رسول اللہ قوم نہیں پڑھ سکے گی. مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں لوگ. آپ پھر جائیے واپس اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کم کرائیے، حتیٰ کہ 5 نمازیں ہو گئیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں، اور واقعی موسیٰ علیہ السلام نے سچ بات فرمائی. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5 نمازوں سے بھی میں کم کرواؤں. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی عزت والے، بڑے ہی وقار والے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اذیت میں مبتلا کیا موسیٰ علیہ السلام. جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں سے کچھ نشانیاں وہ تھیں جو بطور عذاب یا بطور سزا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھیجی. برتنوں میں پانی کا خون بن جانا، بستروں میں کپڑوں میں جوؤں کا گھس جانا. جب بھی کوئی ایسا عذاب یا اللہ کی پکڑ آتی بنی اسرائیل پہ تو ایسی بدبخت قوم تھی کہ پھر بھی وہ یہ درخواست کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو عاجزی یا انکساری سے یہ بات نہ کہتے کہ اے موسیٰ آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ ہم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیف دور کر دے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پکڑ آتی ان پہ، جب بھی کوئی ایسی سزا آتی تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اللہ نے تجھے جو منصب عطا کیا ہے اس منصب کی بنا پہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر. لیکن مخاطب یوں کرتے کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر. حالانکہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ اللہ نے جو منصب عطا کیا ہے وہ رسالت اور نبوت کا ہے، اس کو تسلیم بھی کرتے، لیکن تمسخر کے طور پہ اور مزاق کے طور پہ تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی استہزاء سے باز نہ آتے. یا یہ ساحر ہے جادوگر، اللہ سے دعا کر ہماری تکلیف دور کر دے. اور قرآن مجید میں فی الواقع بات وہ صحیح ہے کہ ان کی اس اذیت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے اور ان کی وہ تکلیف دور ہو جاتی. آگے اللہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دینا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. اور اس بارے میں بھی ایک واقعہ محدثین نے نقل کیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے اختتام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا. ایک آدمی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ سے ڈر کے معاملہ نہیں کیا. اس طرح کی بات آدمی کی زبان سے نکل گئی تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ پہ کہ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ اذیت دے باتیں کی گئی، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی انہوں نے، اور اس پہ صبر کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقعی صبر ہی کیا اس بات پہ. اس آدمی کو بلا کے پوچھا نہیں یا اسے کوئی جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ اس پہ چھوڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ صبر ہی کیا. اور اسی حدیث کے حوالے سے یعنی کوئی ایسی بات جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے یا تکلیف پہنچے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی بات تو وہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والی بات تو وہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے. لہٰذا اس بات کا حکم عام دیا گیا اہل ایمان کو کہ جانتے بوجھتے عمدن، اور اس کی وضاحت جو ہے قرآن اسی سورہ کی آخری آیت میں بھی آ گئی ہے، عمدن کسی آدمی کو جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑی اذیت دہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحفاً بات ہو جائے، لا علمی میں کوئی بات ہو جائے، لا شعوری طور پہ کوئی ایسی بات ہو جائے، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں توبہ قبول کر لوں گا. لیکن جان بوجھ کے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے وہ ہے اذیت دہ بات. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ سارا خطاب جو ہے سارے کا سارا اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ جو سارے احکام دیے سورہ میں وہ ہیں تو اہل ایمان کے لیے، اور ان کا ساری احکام کا
آخر میں نچوڑ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ تمہیں کون سا طرز عمل اب اختیار کرنا چاہیے یہ احکام دینے کے بعد۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، دو باتوں کا حکم دیا اس آیت میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو جو انہیں اذیت دینے والی ہو، ان کی نافرمانی والی بات ہو، جو ان کے احکام اور ارشادات کے منافی ہو، کوئی ایسی بات نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ نکاح کے خطبے کا حصہ ہے۔ یہ نکاح کا خطبہ خاص طور پہ ہم ویسے چونکہ لوگ واقف ہوتے ہیں کہ نکاح کے خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں 3 آیتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں خطبے میں۔ پہلے تو الفاظ وہی ہیں جو عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں۔ ایک تو 5ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقکم وبث فیہا، اور تم کو زمین میں پھیلا دیا، تمہیں مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے مخلوق کو پوری زمین میں پھیلا دیا۔ دوسری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں موت نہ آئے اس حال، اور تمہیں موت نہ آئے حتیٰ کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کی حالت کے بغیر تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مومن ہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اللہ کا تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہو اللہ کا، کسی دوسرے کا خوف نہ ہو۔ جو بھی انسان نیک کام کرے کسی دوسرے کے ڈر سے یا کسی دوسرے کی مذمت یا خوشامد کی وجہ سے نہ کرے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ کرے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ڈر سے کرے۔ انسان 7 کوٹھڑیوں میں بھی اگر بند ہے تو وہاں بھی جو زبان سے بات نکلے وہ ایسی ہو کہ جس کو انسان 100 آدمیوں کے سامنے بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسے نہ ہو کہ انسان اپنے دوست کے منہ پہ تو ہاں جی بھائی صاحب، ہاں جی خالد صاحب یا اقبال صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آدمی پیش آئے اور بڑے اس کی عزت کرے اور بڑا احترام کرے، اور جب اپنے گھر میں ہو پیٹھ پیچھے ہو تو اس کی برائیاں کرنے لگے۔ اس قدر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ جو کچھ انسان تنہائی میں ہے وہی انسان دوسرے کے سامنے ہو۔ ایسے نہیں کہ اگر دروازے پہ دوست آ گیا بغیر اطلاع کے تو انسان اپنے دل میں بڑی کراہت محسوس کرے کہ بھائی اس وقت تو میں گھر میں مصروف تھا یا مجھے کام تھا یا میں ملنا نہیں چاہتا تھا، یہ کیوں آ گیا؟ لیکن ظاہر پہ انسان اس کو بڑا ہاں جی تشریف لائیے، انسان ظاہر میں کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ اندر سے اگر انسان ناگواری محسوس کر رہا ہے تو انسان معذرت کر لے کہ بھائی اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، آپ پھر کسی وقت تشریف لے آئیے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ تقوی کے خلاف ہے کہ انسان ظاہری طور پہ تو بڑی آؤ بھگت کرتے اور جی کرے اور خوش کرنے کی کوشش کرے، لیکن دل میں انسان کراہت اور برائی محسوس کر رہا ہو، یہ ہے تقوی کے خلاف۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بھی وہی چیز رکھے جو انسان باہر رکھتا ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اس کا اجر اور ثواب بھی رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے تقوی کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں اپنی طرف سے سہولت اور آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ہیلے کرنے والا، بہانے کرنے والا، حجتیں پیش کرنے والا، اعتراض کرنے والا، یہ چیز جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہو انسان آنکھیں بند کر کے، آنکھیں نیچی کر کے اس پہ عمل کرے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ سے تقوی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا اسے راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اس آدمی کے لیے جو فی الواقع دل سے متقی ہے، دکھاوے کا متقی نہیں، جو فی الواقع اللہ کی رضا کے لیے متقی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، پریشانی سے اور دکھوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حالات کو اور اسباب کو موافق بناتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قولو کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ قولو کہو، قولاً بات، سدیداً سیدھی سیدھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹی بات نہ کہو، جھوٹ میں اور قول سدید میں بڑا فرق ہے، سیدھی بات میں اور جھوٹی بات میں بڑا فرق ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور قول سدید میں شامل ہے، وہ جھوٹی بات نہ کہی جائے، یہ قول سدید میں شامل ہے۔ لیکن قول سدید کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس میں اور بھی ہر طرح کی قباحتیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بات کرتے ہوئے اصل حقیقت سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کریں، مبالغہ کریں، یہ بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ آپ بات کرتے ہوئے بات کو بہت گھٹا دیں اس کی اصل حقیقت سے، یہ بھی قول سدید سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ بات کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ آپ طنزیہ لہجہ اختیار کریں، طنز کریں، اسے چوٹ کریں، مذاق کریں، استہزاء اڑائیں، یہ بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ بات کرتے ہوئے آپ کرخت لہجے میں اور گستاخی سے بات کریں، یہ بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ قول سدید جو ہے یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں ہر طرح کی برائی شامل ہے، کہ کسی آپ کی گفتگو میں، آپ کی کلام میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اشتعال انگیز بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی غیبت کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھوٹی بات اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، کوئی طنز وغیرہ، کوئی استہزاء وغیرہ، اور پھر کوئی بلا مقصد اور لا یعنی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کس کا اسلام ہے؟ بہترین اسلام کس کا اسلام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام اس آدمی کا ہے جو بے معنی باتوں سے، لا یعنی باتوں سے رک جائے، کوئی مقصد نہیں باتوں کا، ایسے ہی پر باتیں کرتے جا رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے اس بات کو کہ آپ فضول گوئی کریں، بے مقصد باتیں کرتے رہیں، گھنٹہ بیٹھ کے انسان ایسے ہی باتوں میں ضائع کر دے، یا بیٹھے 4 دوست بیٹھے ہیں، 5 دوست بیٹھے ہیں، بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، آدھی رات ہو گئی ہے، 11 بج گئے ہیں، 12 بج رہے ہیں، اوہ جی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسے باتوں میں وقت نکل گیا۔ یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے اسلام میں کہ لا حاصل اور لا یعنی اور فضول گفتگو میں انسان اپنا وقت ضائع کرے، اس لیے کہ زندگی جو ہے یہ بڑی بامقصد چیز ہے، اور یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس کا یہ وقت تو دوبارہ میسر آنے والا نہیں ہے۔ مر گئے تو پھر طویل عرصہ جو ہے وہ اس کا انجام ہی ہے، اس کا نتیجہ ہی ہے، یا اس کا رزلٹ ہی دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ زندگی کا عمل والا جو معاملہ ہے، مہلت والا، وہ نہیں ملے گا۔ چونکہ یہ ساری چیزیں قول سدید والی، ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے جو نکاح کے خطبے میں اس آیت کو شامل کیا گیا، اس کی بھی بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔ نکاح کے معاملے میں بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نکاح ہوتے ہوتے، رخصتی ہوتے ہوتے، اور رخصتی ہونے کے بعد بھی چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں معاملات بگڑ جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فریقین کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نکاح کے معاملے میں فریقین میں کوئی بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے نہ تو جو ثالث ہیں وہ قول سدید سے ہٹے، نہ شوہر قول سدید سے ہٹے، نہ بیوی قول سدید سے ہٹے۔ بیوی جو بات کرے وہ بالکل ٹھیک کرے کہ ہاں مجھے یہ شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، یا میرا یہ حق مجھے ادا نہیں کیا جا رہا، قول سدید کرے وہ بھی۔ اور شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا، شوہر کے ماں باپ کو بھی، اس کے کنبے قبیلے والوں کو بھی، کہ اگر کوئی تمہاری بہو سے یا تمہاری بیٹی سے یا بیوی سے کوئی معاملہ خراب ہوا، یا بدگمانی پیدا ہوگی، غلط فہمی یا لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو دیکھو معاملہ حل کرتے ہوئے قول سدید منہ سے نکالنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور قول سدید کرنی ہے۔ اس میں نہ جھوٹ ہو، نہ مبالغہ ہو، نہ اشتعال انگیزی ہو، نہ اس میں کوئی برائی کا پہلو ہو، نہ غیبت کا پہلو ہو، بالکل سیدھی بات، یعنی صاف ستھری اور کھری بات۔ بڑی مصلحت اور حکمت ہے اس میں۔ اسی لیے زبان کی لغزش کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تاکید ارشاد فرمائی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جہنم میں
لوگوں کی کثیر تعداد صرف 2 چیزوں کی وجہ سے جائے گی. جہنم میں لوگوں کی کثیر تعداد 2 چیزوں کی وجہ سے جائے گی. فرمایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. منہ سے زبان سے ایسے یعنی باتیں، الزام، غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، تانا مینے، یہ چیزیں ساری انسان زبان سے کرتا ہے. لہذا فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے جہنم میں 2 چیزوں کی وجہ سے جائے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بالکل وہی بات وہی ہے جو دوسرے انداز میں ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو آدمی مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ ان کو انسان غلط استعمال نہیں کرے گا، حدود اللہ جو قائم کی ہوئی ہے ان سے تجاوز نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق استعمال کرے گا انہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ زبان کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم ٹھیک رہنا، تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تم بگڑ جاؤ گی ہم بھی بگڑ جائیں گے. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بڑا ہی جامع لفظ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور قول سدید کہا کرو. قول سدید اپنی زبان سے نکالو جس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ اور کوئی غلط بات نہ ہو، سیدھی بات بالکل. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اللہ سے تقوی اختیار کرو گے اور زبان سے سیدھی بات نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام دیں گے. 2 طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازیں گے. پہلا انعام تو اللہ دنیا میں دے دے گا اور وہ انعام یہ ہے یصلح لکم اعمالکم. یصلح کون سا فعل ہے؟ مضارع کا. یصلح کا معنی وہ اصلاح کر دے گا، یصلح وہ اصلاح کر دے گا اعمالکم تمہارے اعمال کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام دے گا، تم پہ یہ مہربانی فرمائے گا کہ تمہارے اعمال جو ہیں برائیوں سے پاک ہو جائیں گے. اور فی الواقعی یعنی انسان اگر تہیہ کر لے اور اگر ارادہ کر لے کہ یہ 2 چیزیں بڑی ہی بنیادی اور بڑی اہم ہیں. انسان اگر ویسے تو قول سدید بھی تقوی میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میرے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میں ان معاملات کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن کچھ میرے اندر بگاڑ ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے صرف ایک بات کا مجھ سے وعدہ کر لو، باقی تم چھوڑ دو، باقی جیسے مرضی کرتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ جھوٹ نہ بولنا. باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ باقی گناہ تم کرتے رہو، بلکہ یہ بڑی مصلحت اور حکمت پہ مبنی تھا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑی حکمت پہ مبنی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتائج سے واقف تھے کہ جب یہ آدمی قول سدید اختیار کرے گا تو اللہ اس کے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. لڑائی جھگڑا بھی ہے، چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، یہ بھی ہے، ساری باتیں اسے گنوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ یہ ساری برائیاں ہیں میرے پاس اور میرے ساتھ یہ معاملات ہیں. یا رسول اللہ مجھے ایسی عادت پڑی ہوئی ہے، ایسی لت ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کا اسے وعدہ لیا کہ جھوٹ نہ بولنا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. آدمی چلا گیا اور جب اس نے ارادہ کیا کہ شراب پیے یا چوری کرے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا کام کیے کل کے دن میں یا آج کے دن میں کیا کام کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہوں گا؟ میں نے تو وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاؤں گا میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے یا میں نے شراب پی ہے؟ اسی ایک بات سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اعمال کی اصلاح فرما دی اور اس آدمی کو ساری غلطیوں سے، ساری برائیوں اور گناہوں سے پاک صاف کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم قول سدید اختیار کرو، میں تمہارے اعمال کو صاف کر دوں گا، میں تمہیں گناہوں سے پاک کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض تو متشابہات ہیں جن کے بارے میں علماء اور مفسرین جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ واضح نہیں ہے. لیکن جو قرآن مجید کی نصوص ہیں، واضح احکام ہیں، ان پہ تو انسان کا اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اپنی موت سے بھی زیادہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے میں کروں گا تو انشاءاللہ اس کا یہی انعام ملے گا مجھے. اللہ میرے اعمال کی یقیناً اصلاح فرما دیں گے. قولوا قولا سدیدا، قول سدید کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اصلاح کے باوجود
انسان میں لغزی اور کوتاہیاں رہ جائیں گی۔ بظاہر تو یہ بات جو ہے متضاد سی لگتی ہے کہ جب انسان کے اعمال جو ہیں پاک صاف ہو گئے ہر چیز سے تو پھر گناہوں کی معافی کیا، لیکن خود اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلکم خطاؤن، انسان کتنی بھی پاکیزگی اختیار کر لے، انسان کتنا بھی نیک اور پرہیزگار بن جائے، کتنا بھی متقی بن جائے، لیکن کیا پتا کہ کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے۔ بعض اوقات انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا، انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ دوسرا دیکھنے والا بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی فلاں آدمی سے، تم نے تو بڑی غلط بات کی۔ انسان کہا اوہ ہو جی مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میری زبان سے یہ بات نکل گئی۔ اسی طرح انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات جو ہے وہ اللہ کو ناپسند آ گئی۔ یہی بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ باتوں میں لکھ دیتے ہیں، پسندیدہ لوگوں میں سے، اور اس کی بات جو ہے اللہ کو بڑی پسند آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت غصے اور ناراض ہو جاتے ہیں اس سے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا تمہیں شعور ہوگا، جن چیزوں کو تم شعوری طور پہ کرو گے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سمجھ دے دیں گے اور تمہیں شعور دے دیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا اور اس کام سے بچ کے رہنا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو تم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، جو پھر بھی کوتاہیاں تمہاری رہ جائیں گی، جو پھر بھی لغزشیں باقی رہ جائیں گی، جو پھر بھی تمہارے گناہ باقی رہ جائیں گے، وہ اللہ تمہیں ویسے معاف فرما دے گا۔ لیکن دل سے اور نیت سے دو چیزیں اختیار کر لینا، تقوی کو اور قول سدید کو۔ نیت تمہاری خراب نہیں ہونی چاہیے، معاملہ بالکل صاف اور واضح ہونا چاہیے کہ تم تقوی اور قول سدید اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں یہ دونوں انعامات جو ہے عطا فرما دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جتنے بھی احکام پیچھے گزر چکے اور یہ جو احکام ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات ارشاد فرما دی کہ من یطع اللہ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز، پس تحقیق فاز کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ فاز کامیاب ہوا، فوزن کامیاب ہونا، عظیمن عظمت والا، بڑائی والا۔ جو آدمی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر گیا، بہت ہی بڑی کامیابی حاصل ہوگی اس کو۔ اب یہاں بھی یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی ہے، کسی تیسری چیز کا اللہ نے اضافہ نہیں فرمایا۔ باقی جتنی بھی اطاعتیں ہیں، اولی الامر ہیں یا والدین ہیں یا شوہر ہے، یہ تین ہی ہیں جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے یا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق احکام دیں، تب تک اولی الامر کی اطاعت ہے۔ والدین کی اطاعت بھی تب تک ہے جب تک وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع رہتے ہوئے اپنی اولاد کو حکم دیں۔ اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی، معصیت میں اطاعت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے۔ اور تیسرا تعلق یا رشتہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت واجب قرار دی ہے، وہ بیوی کے لیے شوہر کا رشتہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن وہ بھی مشروط ہے اس بات سے کہ اگر شوہر کوئی معصیت کا حکم دیتا ہے تو اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پہ دو ہی اطاعتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہی جو ہے کامیابی کی شرط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس کے علاوہ کسی تیسری اطاعت کا نہ اللہ نے بہانہ سننا ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب تھے، ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، ہمارے امام صاحب تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو احکام اللہ نے دے دیے اہل ایمان کو کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے معاملے میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکو اور کامیاب زندگی گزارو اور آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اس
ان احکام کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، انا اردنا الامانۃ، انا ان اور نا دونوں کا مجموعہ ہے انا، بے شک ہم نے، ارادنا کون سا فعل ہے؟ ارادنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ، واحد کا صیغہ کیا ہوگا؟ ارادتو، میں نے پیش کیا، عرضی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ عرضی کا معنی جو چیز پیش کی جائے، ارزنا ہم نے پیش کیا، ارزنا ہم نے پیش کیا، الامانۃ امانت کو، علی السماوات آسمانوں کے سامنے، والارض زمین کے سامنے، والجبال اور پہاڑوں کے سامنے، فابین ابا کا معنی، ابا کا معنی انکار کرنا، ابین سب نے انکار کر دیا، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے تینوں چیزوں نے انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی اور پہاڑوں نے بھی، ان یحملنہا ان یہ کہ یحمل کون سا فعل ہے؟ یحملو مضارع ہے، وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، حملہ کا معنی اٹھانا، یحملو اٹھائیں، ہا اس کو، کس کو؟ امانت کو۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد بعض لوگوں نے قرآن مجید لیا ہے اور مجموعی طور پہ یا ایک لفظ میں اس کی یہ تعبیر صحیح ہے بالکل، بعض مفسرین نے اس سے مراد خلافت لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جو امانت تھی وہ حوالے کی انسان کے اور اس کو پھر احکام وغیرہ دیے، اور بعض مفسرین نے یا مترجمین نے ویسے اس سے مراد لیا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی دیے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو ثواب یا عذاب ملتا ہے، امانت سے مراد وہ احکام ہے۔ سب کی جو حاصل ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے کہ امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں، اوامر کے اور نواہی کے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک امانت ہے، یہ جو ہم نے حکم احکام دیے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے اس دنیا میں اس کا امتحان لینے کے لیے، یہ امانت اس کے سپرد کی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے پہلے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اور اس معاملے میں سبھی مفسرین نے تقریباً یہ بات لکھی ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ یہ امانت جو ہے کتنی بوجھ والی ہے، کتنی یہ اہم ہے کہ اس امانت کو میری اتنی بڑی مخلوق نے نہیں اٹھایا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور اس کا یہ امکان بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں ہمارے لیے بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں یا بے روح ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ بے سمجھ یا بے روح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہی شاید یہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی آواز جتنے بھی جن اور انسان، حجر اور شجر، یہ چار لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، جتنے بھی انسان سنتے ہیں، جتنے بھی جن سنتے ہیں، جتنے بھی پتھر سنتے ہیں، جتنے بھی درخت سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ حجر اور شجر بھی اتنے ہی شعور رکھتے ہیں جتنا شعور انسان اور جن رکھتے ہیں، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسمانوں کو زبان دی ہو، شعور دیا ہو، اور انہیں یہ کہا ہو کہ یہ بار امانت ہے، یہ بار امانت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر تم میرے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق اس کو اٹھاؤ گے، اس پہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں، اور اگر اس پہ پورا نہیں اترو گے، میری باتیں پوری نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو آسمانوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یا اللہ، ہم تو جیسے بے دام غلام پہلے ہیں آپ کے، بغیر اجر ثواب اور عذاب کے، ہم تو ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں، یا اللہ نہ ہمیں ثواب چاہیے نہ عذاب چاہیے، ہمیں نہ آپ کے انعامات چاہیے اور نہ ہی ہم آپ کی پکڑ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں ویسے ہی اپنا غلام رہنے دیجیے جیسے ہم پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ قرآن مجید یا اپنے اوامر اور نواہی کے احکام جو ہیں زمین کے سامنے پیش کیے اور اس سے یہ پوچھا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم میرے اوامر اور نواہی پہ عمل کرنا چاہو تو عمل کر سکو، اگر نہ کرنا چاہو نہ کرو، اگر عمل کرو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا اور اگر انکار کرو گے تو یہ تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ زمین نے بھی کہہ دیا کہ یا اللہ میں تو جس طرح پہلے سے چلی آ رہی ہوں، نہ مجھے آپ کا ثواب چاہیے نہ عذاب چاہیے، میں تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں جیسے پہلے ہوں ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں، میں اس لائق نہیں یا مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں آپ کی پکڑ یا آپ کا عذاب جو ہے وہ سہ سکوں۔ زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بار امانت پہاڑوں کے سامنے پیش کیا کہ کیا تم اس کو اٹھاتے ہو؟ اگر عمل کرو گے تو یہ ثواب ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہے۔ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ یا اللہ یہ بوجھ تو ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، ہمیں کیا پتا کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ فَأَبَيْنَا، ان سب نے انکار کر دیا ان يحملنها، کہ اس بوجھ کو اٹھائیں، واشفقنا منها، واشفقنا منها، شفق کسے کہتے ہیں جی؟ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے یا کچھ غروب ہو چکا ہوتا ہے تو مغرب کی سمت میں جو زردی غالب آ جاتی ہے آسمان پہ، اس زردی کو شفق کہتے ہیں۔ ایک تو ویسے خوف اور ڈر ہے، ایک خوف اور ڈر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، اژدہا سامنے آ گیا، انسان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائے، کہاں بھاگے، کس طرح بچے اس سے۔ انسان کا رنگ جو ہے، کہتے ہیں جی انسان کا رنگ روئی کی طرح زرد ہو گیا، روئی کی طرح سفید ہو گیا، یکدم انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ اشفقنا سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ امانت پیش کی تو ان کا رنگ زرد ہو گیا یہ سن کے کہ یا اللہ اتنا بڑا بوجھ یہ ہم کیسے اٹھائیں گے، یا اللہ تیری پکڑ اور تیرا عذاب۔ اتنے وہ ڈر گئے، اتنا خوف پیدا ہو گیا ان کے اندر، اشفقنا کہ رنگ زرد ہو گیا۔ مراد تو سے یہی ہے کہ اشفقنا وہ ڈر گئے، لیکن ڈر گئے کے لیے خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خشیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا کہ اشفقنا، خوف سے ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا، اس قدر وہ خوف زدہ ہو گیا کہ یا اللہ یہ امانت تو ہم سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور امانت کا معاملہ جو ہے اس کی اگر تھوڑی سی اہمیت ہمیں سامنے رہے تو باقی معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو قبول کر لینا اور اس پہ آمنا صدقنا کر لینے کا معاملہ جو ہے، صحابہ کرام کا دن رات روتے رہنا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو یاد کرنا اور پھر آنسو بہاتے رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ جنت کی بشارت دی جی؟ 23 مرتبہ، یعنی کھلے الفاظ میں بھئی وہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ عثمان آئے کے بعد تم جو کچھ کرو گے تمہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، عثمان کے لیے جنت ہے، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، لیکن پھر بھی اس قدر زار و کتار روتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے ڈر سے، قبر میں جانے کے ڈر سے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی جو تھی وہ باقی سارے ساتھیوں سے زیادہ طویل تھی، اتنا روتے تھے، اس لیے کہ یہ بار امانت تو چیز ہی ایسی ہے۔ اب دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پہ جاتے ہوئے بھی کتنا خوف تھا، کتنا نازک معاملہ تھا، کتنا حساس معاملہ تھا، اس کے باوجود حضرت علی کو باقاعدہ وہ گن گن کے ساری امانتیں پکڑائیں کہ علی تم میرے پیچھے رہو، میں تمہیں یہ کام سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ جو امانتیں میرے پاس ہی تم نے واپس کرنی، امانت ضائع نہ ہونے پائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت جو ہے یہ پل صراط کے ایک طرف کھڑی ہو جائے گی، دو چیزوں کا فرمایا کہ ایک رحم اور ایک امانت، یہ قیامت کے دن پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور جس آدمی نے امانت میں کوئی خیانت کی ہے وہ پل صراط سے وہیں سے پکڑ کے نیچے گرا دیں گے جہنم میں، پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پل صراط ہے اس کے اوپر ہک اور کنڈے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا انسان کو سفر کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اس نے 500 میٹر کرنا ہے یا 1000 میٹر کرنا ہے یا 2 کلومیٹر کرنا ہے، جتنا بھی، اس کے بعد وہ جو کنڈے لگے ہوں گے، ہک لگے ہوں گے، وہ خود اس کو کھینچ کے نیچے جہنم میں لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے۔ اور فرمایا کہ رحم اور امانت، جس نے رحم میں کوئی لغزش اور کوتاہی کی ہوگی کہ رحم کا رشتہ ہے اس کو چھوڑ دیا، اس سے قطع تعلق کر لیا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، حقیقی بہن بھائی جو ہیں وہ ہیں رحم کے رشتے، ان میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کریں،
کتنی بھی ناراضگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، حق مار لیا، دے دیا، جو بھی غصہ ہے، جو بھی ہے، اس کے بارے میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق مستقل طور پہ کر لیں۔ ان سے بہرحال تعلق رکھنا ہے، وہ مشرک ہیں یا نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، حق لینے والے ہیں، دینے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ ان سے دل میں جو بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی گنجائش نہیں اس بات کی کہ آپ ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں یا قطع تعلق کر دیں۔ ان سے نبھانی ہے، حقیقی بھائیوں سے اور بہنوں سے۔ اور دوسرا معاملہ امانت کا ہے کہ امانت، اور پھر امانت یہ ہے، ویسے تو ساری چیزیں اس میں امانت میں آ جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو خاص طور پہ امانت فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، شاید حضرت معاذ تھے یا کون، حضرت ابو ذر غفاری تھے شاید، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی حکومت کا منصب دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک امانت ہے، قیامت کے دن یہ پشیمانی کا باعث ہوگی، تم یہ امانت نہ اٹھاؤ۔ یعنی کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی عہدہ جس پہ انسان کام کر رہا ہے، خواہ وہ چھوٹی نوکری ہے یا بڑی نوکری ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اپنے کنٹریکٹ کے مطابق یا اپنے عہد کے مطابق اس کو پورا کر رہے ہیں تو آپ امین ہیں۔ اگر اس کو اپنے کنٹریکٹ کے مطابق یا اپنے عہد کے مطابق آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، تب بھی آپ خائن ہیں، تب بھی خیانت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کسی آدمی نے کوئی راز کی بات کی آپ سے کہ بھائی یہ میری بات جو ہے وہ کسی دوسرے تک نہ پہنچانا، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اب انسان کہتا ہے ہاں جی میری بیوی ہے، کون سی بات ہے، بیوی سے کر دی، بیٹے سے کر دی، باپ سے کر دی، ماں سے کر دی، یہ بھی خیانت۔ امانت میں خیانت ہے یہ، جس آدمی نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ میری بات تمہارے تک رہنی چاہیے، میرے اور تمہارے درمیان ہے، اگر اس بات کو آپ نے آگے پہنچا دیا تو امانت میں خیانت ہوگی، اس کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے۔ جو آدمی سجدہ اچھی طرح نہ کرے وہ نماز کا چور ہے، جو رکوع اچھی طرح نہ کرے وہ نماز کا چور ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے سونپے یہ سارے کے سارے امانت ہیں، اور جو آدمی اس میں کمی اور کوتاہی کرے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس امانت میں خیانت کو معاف نہیں کرواتا اور گناہ کا بار اپنے سر پہ لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قیامت کے دن پل صراط پہ اسے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، امانت جو ہے وہ گزرنے نہیں دے گی۔ اس لیے امانت کا معاملہ جو ہے وہ ہے ہی واقعی بڑا حساس اور نازک، جس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے ہم نے یہ بار امانت پیش کیا، انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ خوف سے ان کے رنگ زرد پڑ گیا، پیلے پڑ گیا ان کے رنگ، اشفقنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، حَمَلَهَا، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، حضرت انسان نے خود آگے بڑھ کے یہ بات کہی کہ ہاں یا اللہ مجھے دے دے جو آپ نے ثواب اور جنت اور نعمتیں اور جو آپ کا فضل اور کرم ہے، یہ تو مجھے حاصل میں ضرور کروں گا یہ، لیکن حضرت انسان کے دماغ سے وہ عذاب اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ نکل گئی۔ پہاڑوں نے اور سمندروں نے اور زمین نے اور آسمان نے اللہ کا عذاب جو ہے وہ سامنے رکھا کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہوگی، اور ڈر گیا اور اس معنی سے پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت انسان نے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا ثواب جو تھا اس کو حاصل کرنے میں جلدی کی کہ ہاں یا اللہ میں یہ حاصل کروں گا، اور فوراً آگے ہو کے اس کو اٹھا لیا، لیکن دوسری بات کو بھول گیا کہ اگر اس کی میں امانت کی پوری طرح حفاظت نہ کر سکا، اس پہ عمل نہ کر سکا، تو اس کی سزا کتنی زیادہ ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انہو بے شک وہ کانا تھا، ظلومًا بہت ہی ظالم، جہولا بہت ہی جاہل۔ ظالم اس لیے کہا کہ جس طرح سوچ سمجھ کے بات کی آسمان نے اور زمین نے اور پہاڑ نے، اس طرح حضرت انسان نے سوچ سمجھ کے بات نہیں کی، جلدی ہاں یا اللہ مجھے دے دے، سوچا نہیں، اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ اور پھر جہول آئی، اس لیے فرمایا کہ اب انسان نے اگر بار امانت اٹھا ہی لی تو پھر انسان کو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، لیکن نہ یہ تقاضے پورے کر سکا، نہ ہی اسے سوچ سمجھ کے کام لیا۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے یہ انسانوں کی اکثریت کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک لوگ اس امانت کو ذمہ داریاں پورے کرنے والے، اس امانت کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ لہٰذا اکثریت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ ظلوماً جہولا ثابت ہوئی، جنہوں نے ظلم بھی کیا اپنے آپ پہ اور جہالت سے کام بھی لیا کہ اس امانت کے تقاضے پورے نہ کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ
یعذب اللہ عذاب دے اللہ تعالیٰ المنافقین منافقوں کو، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے مومنوں کے، مومن مردوں کے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنہار، بڑا ہی مہربان۔ مطلب یہ کہ انسان نے یہ لے لیا، بار امانت اٹھا لی، اور ہم نے وہ بار امانت اس کے حوالے کر دی۔ اب اس کے حوالے کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا۔ حوالے کرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ حوالے کرنے کے بعد ہونے والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 گروہ ہوں گے تمہارے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بظاہر ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح ہے، نہ وہ کافروں کے ساتھ پوری طرح ہے، ادھر سے بھی مفاد ہیں ادھر سے بھی مفاد ہیں، ادھر بھی جک مارتا ہے ادھر بھی جک مارتا ہے، ادھر بھی دوستی رکھتا ہے ادھر بھی دوستی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عذاب دے اللہ اس کے نتیجے میں جنہوں نے منافقت سے کام لی، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ ہے مشرکین والمشرکات، جس میں کافر بھی شامل ہیں، کہ مشرک مرد ہوں یا مشرک عورت جنہوں نے مکمل طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اس بار امانت کو اقرار کرنے کے بعد الستو بربکم قالوا بلا، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے عہد لیا ہوا ہے ساری ارواح سے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اللہ کے رب ہونے سے انکار کر دیا یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہ اس کا ایک طبعی اور فطری نتیجہ ہوگا کہ ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے یتوب اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے مومنوں کے، وہ ایمان بھی لانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور قول سدید والے بھی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تقاضے بھی پورے کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں لے جائے گا، فرمایا یتوب اللہ۔ یہ گروہ وہ ہے جن پہ اللہ نظر کرم فرمائے گا، جو لاشعوری کوتاہیاں، لاشعوری گناہ یا لاشعوری غلطیاں ان سے ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ وہ دل سے اللہ کے رسول کے وفادار ہیں۔ منافق اور مشرک جو ہیں یا کافر جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار نہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا ان کے لیے فرما دیا کہ سیدھا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور جو اللہ کے رسول کے دل سے وفادار ہیں، مخلص ہیں اللہ کے رسول کے لیے، اور جو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے فی الواقع کام کر رہے ہیں، لغزیاں اور کوتاہیاں تو ان سے بھی ہونی ہیں، غلطیاں تو ان سے بھی ہوں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور عورتوں سے ہم درگزر فرمائیں گے اور ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنہار اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہو گئی۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی اہم سورہ ہے۔